بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معجزہ جناب سیدہ کی کہانی کا مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارا تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارا کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ سنارا لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت بہت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارا جب پانی بھر چکی تو دیکھا کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچے تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے رفیع جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، کہ سرگرداں پریشان پھرتی رہی۔ ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنارا کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آوے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارا نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارا نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور جناب سیدہ سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سنارا بچے کو لے کر خوشی خوشی بات آ گئی، 2 پیسے کی شیرنی مول لی اور پڑوسی سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ کی کہانی مجھے سنا دو۔ اگر کسی کو یاد ہو 6-7 گھر میں پھری، لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کہ فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارا سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور نہ چل کر وہی نقاب پوش معظمت نظر آئی اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کے بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک سنارا رہتی تھی، اس کے لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب سیدہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کمر کے مالک علی ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ ہی کو مختار کیا۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟
اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیون لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو زیورات اور خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ چنانچہ سیدہ کو یہ دیکھ کر سخت بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے معبود میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے، اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد عورت مسلمان ہو گئے۔ آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی اور آپ اپنے دولت خانے پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معظمہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن لوگوں نے کہانی کے سننے اور سنانے سے انکار کر دیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے بطفیل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پوری کی، اسی طرح رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جناب میں جملہ سننے اور سنانے والوں کی مرادیں برلائے آمین ثم آمین۔